باتیں کر کے تم میں کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگوں نے اپنی باتیں بارش کے تعلق سے پیش کر کے اپنے کفر کا اظہار کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے رات میں جب بارش ہوئی تھی اور یہ کہا تھا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، تو یہ کہنے والے لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور ستاروں کا انکار کرنے والے اور ستاروں پر عقیدہ رکھنے کا کفر کرنے والے ہیں۔ یہ صاحب ایمان ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، یہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بارش کی نسبت، پانی کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ پانی برسانے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو نازل ہو رہی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا و نوع کذا و نوع کذا، فلاں فلاں نچھتروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، تو وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے، کیونکہ انہوں نے بارش کی نسبت اور پانی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی ہے، اس کی نسبت ستاروں کی طرف کر دی ہے کہ ستاروں کے اندر بھی کوئی پاور ہے، اللہ کے علاوہ اس چاند اور سورج کے اندر بھی، ان ستاروں کے اندر بھی کوئی طاقت ہے جس کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا عقیدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس عقیدے کی تعلیم دی کہ عقیدہ ایک مومن کو رکھنا چاہیے کہ جب بارش نازل ہو تو وہ اس بارش کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے، اللہ رب العالمین کے قدرت کی طرف کرے، اللہ کی رحمت کی طرف کرے، اللہ کے فضل کی طرف کرے، اور یہ دعا پڑھے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے آج بارش کا نزول ہوا۔ اور دوسری چیز، بارش یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے غیبیات سے متعلق معاملہ۔ بارش کب ہوگی، کتنی بارش ہوگی، کہاں پر بارش ہوگی، کیسے بارش ہوگی، کب ہوگی کہ زیادہ ہوگی، یہ بندوں کے لیے کتنی مفید ہوگی، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ 5 چیزیں یہ غیب سے متعلق ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کو پتا۔ اگر دنیا میں کوئی بھوش باری کرتا ہے کہ قیامت فلاں دن آئے گی تو وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، وہ مکر کرنے والا ہے، باطل پرست ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بارش کب نازل ہوگی۔ اگر کوئی اس دنیا کے اندر بھوش باری کرتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کے غیب کو چیلنج کرنا۔ پہلے ہم لوگ ریڈیو پر سنتے تھے کہ بارش کے بارے میں بھوش باریاں کی جاتی تھی، موسم وبھاگ کی طرف سے وہ بھوش باریاں کرتے کرتے جب تھک گئے، جس دن اعلان کرتے اس دن بارش نہیں ہوتی ہے، تو اب آپ سنیں انہوں نے اپنے جملوں کو تھوڑا تبدیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش کی سمبھاونا ہے، بارش کی سمبھاونا۔ پہلے کہتے تھے کہ پرفیکٹ بارش ہوگی، یہ ہماری بھوش باری ہے، پیشین گوئی ہے، لیکن اب اس سے ذرا ہٹ گئے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کو غالب فرما دیا۔ اللہ کی قدرت کا اس دنیا کے اندر غلبہ ہو گیا۔ کبھی کہہ دیتے ہیں بارش ہو جائے گی تو ہو جاتی ہے، کبھی کہتے نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بارش کی سمبھاونا، ہم امید کرتے ہیں بارش کی سمبھاونا۔ تو یہ عقیدہ بہت مستحکم عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو اس عقیدے کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے علم غیب سے متعلق وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ کے غیب سے متعلق ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے نطفہ، انسان کا وجود کب ہوگا، نر ہوگا کہ مادہ ہوگا، کالا ہوگا کہ گورا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، روزی کا معاملہ اللہ کے علم سے متعلق ہے۔ آپ کی
کتنا روزی کل کمائیں گے، کہاں کمائیں گے، کتنی ملے گی، کسی کو کچھ پتا نہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہاں سے آنے والا، کتنا ملنے والا۔ اور اسی طریقے سے وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کسی کو پتا نہیں۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ کے علم غیب سے متعلق ہے، اس میں سے بارش بھی ہے، اس میں سے بارش بھی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بارش نازل کرنے والا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ستارہ نہیں ہے، کوئی چاند نہیں ہے جس کو یہ پاور اور طاقت ہو، کوئی نچھتر نہیں ہے جس کی وجہ سے بارش نازل ہوگی۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہوگا ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بارش کے نازل ہونے کے لیے بہت ساری دعائیں سکھلائی۔ 3 طرح کی دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی۔ پہلی دعا یہ ہے کہ جب بارش اترے، بارش نازل ہو تو ہم اس دعا کو پڑھیں۔ دوسری دعا یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو، لوگوں کو بارش کی ضرورت ہو، تو ہم بارش طلب کرنے کے لیے، اللہ سے پانی مانگنے کے لیے اس دعا کو پڑھیں۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ جب زیادہ بارش ہو جائے، بستیوں کو نقصان کا خطرہ ہو، آبادیوں کو نقصان کا خطرہ ہو، انسانوں کو نقصان کا خطرہ ہو، تو اس بارش کو روکنے کے لیے ہم اور آپ یہ دعا پڑھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی تو آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم صیبا نافعا۔ جب بھی پانی کو دیکھتے کہ آسمان سے ورشا ہو رہی ہے، بارش کا نزول ہو رہا ہے، باران رحمت آ رہی ہے، تو آپ کی زبان سے چھوٹا سا کلمہ نکلتا، اللہم صیبا نافعا۔ ہر مسلمان اس کو یاد کر سکتا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو باقی رہنے والا، جاری رہنے والا اور نفع بخش بنا دے، انسانوں کے لیے، آبادیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہمارے گھروں کے لیے مفید بنا دے، اس میں اللہ تیرا عذاب نہ ہو، اللہ یہ تیری رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ وہ حدیث جو میں نے صلح حدیبیہ والی پیش کی، اس میں بھی ایک دعا علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ جب بارش نازل ہو تو آدمی اس دعا کے ساتھ مطرنا بفضل اللہ ورحمتی پڑھے کہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے بارش ہو۔ تو یہ جب بارش نازل ہو تو اس وقت آپ دعا پڑھیں۔ ہمارے یہاں دعاؤں کا چلن ختم ہوتا جا رہا ہے، بڑا فساد ہے، انسانی زندگی سیاست کے اتنی بھید چڑھ جا رہی ہے، بچے جوان اس سیاست کے اندر، اس گندی سیاست کے اندر اس طریقے سے ملوث ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا دین اور ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا ایمان اور کون سا عقیدہ عطا فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہمیں اور آپ کو یاد نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں کہ جب بارش نہ ہو، آپ کو اللہ سے بارش مانگنا ہو، لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، قحط سالی کے آثار نظر آ رہے ہو، تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، کہ اللہ ہمیں مدد دینے والی بارش اس دنیا کے اندر عطا فرما دے، جو ہمارے لیے ہموار ہو، مناسب ہو۔ اے اللہ ایسی بارش نازل فرما جو فوراً اتر آئے، اس میں دیری نہ ہو۔ اے اللہ ایسی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، ہمارے لیے نقصان دینا ہو۔ تو یہ دوسری دعا ہے جب بارش آپ کو مانگنا، اور تیسری دعا ہے جب بارش زیادہ ہو جائے، نقصان کا سبب بن جائے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی روایت ہے، وہ روایت بھی ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی کے آثار پیدا ہو گئے، اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول دروازے سے داخل ہوئے اور خطبے کے دوران انہوں نے زور سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الاموال والاولاد، بچے اور مال ہلاک ہو رہے ہیں، وحلقت الزرع اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرما دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی حالت میں ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے
العالمین سے دعا فرما دی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، یہ دعا پڑھ دی ہنیئا مریئا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے قبول ہوئی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بارش کا نزول ہونے لگا، اتنا پانی برسا کہ پانی کی بوندیں آپ کے سر مبارک سے رخسار سے ہو کر کے آپ کی داڑھیوں کو تر کرتے ہوئے نیچے بہ رہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ایک ہفتے تک آپ کی دعا کی وجہ سے بہت بارش ہوئی، گلیاں بھر گئی، وادیاں بھر گئی، مدینہ بھر گیا، راستے بھر گئے۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو بارش بہت زیادہ ہو گئی، وہی صحابی رسول پھر آئے، خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ہفتے بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان تھے، بچے ہلاک ہو رہے تھے، اولاد ہلاک ہو رہے تھے، مال تباہ و برباد ہو رہے تھے، اور اس ہفتے میں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہلاکت الاموال والاولاد، کہا بچے تباہ ہو جائیں گے، مال ہلاک ہو جائے گا، پانی ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ آپ بارش رک جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اور پڑھی، اللہم حوالینا، اے اللہ اس بارش کو ہم سے ہٹا کر کے ہمارے ارد گرد اس کا نزول فرما دے، ولا علینا، ہمارے اوپر اللہ بارش کو روک لے، یہ بارش ہمارے اوپر نہ ہو، علی الاقام، جھاڑیوں کے اوپر ہو، درختوں کے اوپر ہو، وبطون الاودیہ، اور وادیوں کے اندر ہو، ومنابت الشجر، اور جہاں درخت اگتے ہیں جنگلوں جھاڑیوں اور صحراؤں کے اندر، اللہ رب العالمین وہاں بارش کو نازل فرما دے اور ہم سے بارش کو روک دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہم نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں جو بارش والی بدلیاں تھی وہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے چھٹ چکی تھی۔ تو یہ بارش روکنے کی دعا، جب زیادہ بارش ہو جائے ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے تو ہم یہ دعا پڑھیں۔ یہ تین دعائیں آپ یاد رکھیے، بارش جب نازل ہو اللہم سیبا نافعا ومطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، بارش نہ ہو تو آپ بارش مانگیں، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ زیادہ بارش ہو جائے، پریشانی ہو تو آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم حوالینا ولا علینا علی الاقام والجبال وبطون الاودیہ ومنابت الشجر۔ یہ سب صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم بھی دی کہ بارش کے نازل ہونے کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت